انسان خود کے لیے تو جیتا ہے، تو دوسروں کے لیے کوئی نہ کوئی کام کیا جائے. تو اسی طرح میرا ان کے ساتھ کنیکٹ ہوا، میری ان سے ملاقات ہوئی. تو یہ ٹوٹلی بلائنڈ ہیں، ان کو بالکل نظر نہیں آتا، اور میری الحمدللہ 100% بالکل مجھے ٹھیک ٹھاک نظر آتا ہے. تو میرے ایک دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ میں کیوں نہ کہ ان کے ساتھ جیسے بھی میرا اٹیچمنٹ ہو جائے یا شادی ہم لوگ کر لیں اور پھر آگے اپنی لائف کو ایزیلی گزاریں. میرا پاکستان کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے تاکہ آپ کو ہماری تمام آنے والی ویڈیوز بآسانی مل سکیں. ان کے ساتھ ایک میری بہت ہی پیاری بہن موجود ہے جو کہ ان کی مسز ہیں، جو کہ قوم کی ایک ایسی بیٹی ہیں کہ جنہوں نے ان کا سہارا بننا چاہا اور اس کے بعد پورے ادارے کو یہ بھی مینیج کر رہی ہیں. ان کو کھانا بنا کر کھلاتی ہیں، ان سب بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہیں، ہر چیز جو بھی ان کے جو پروسیس ہیں ان میں ساری ہیلپ جو ہے یہ ہماری یہی بہن کرتی ہیں. ان کو بالکل یہ ان کی نظر بالکل ٹھیک ہے. اچھا، سب سے پہلے تو مجھے آپ بہنہ یہ بتائیں کہ آپ نے کس طرح یہ سوچا کہ آپ کو ان بھائی سے جو کہ نابینا ہے ان سے شادی کرنی چاہیے؟ جی، سب سے پہلے تو میں یہی بات کرنا چاہوں گی کہ میں نے شروع سے ہی میرے دل میں ایک جذبہ تھا کہ انسان خود کے لیے تو جیتا ہے، تو دوسروں کے لیے کوئی نہ کوئی کام کیا جائے. تو اسی طرح میرا ان کے ساتھ کنیکٹ ہوا، میری ان سے ملاقات ہوئی. تو یہ ٹوٹلی بلائنڈ ہیں، ان کو بالکل نظر نہیں آتا، اور میری الحمدللہ 100% بالکل مجھے ٹھیک ٹھاک نظر آتا ہے. تو میرے ایک دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ میں کیوں نہ کہ ان کے ساتھ جیسے بھی میرا اٹیچمنٹ ہو جائے یا شادی ہم لوگ کر لیں اور پھر آگے اپنی لائف کو ایزیلی گزاریں. تو ہمدردی کہہ لیں، آپ جو بھی آپ اس کو کہہ لیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگوں نے پھر شادی کی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 3 بیٹوں سے نوازا. ماشاءاللہ 8 سال ہو گئے ہیں ہماری شادی کو، اور اللہ کا شکر ہے ہم بہت اچھی خاصی اپنی زندگی گزار رہے ہیں. الحمدللہ کسی قسم کی کوئی پریشانی ٹینشن نہیں ہے. اچھا، آپ کی جو شادی کے بعد کی زندگی ہے اس پہ آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ آپ نے جب ایک نابینا شخص سے شادی کی تو آپ کو پہلی زندگی میں اور اس کے شادی کی بعد والی زندگی میں کیا فرق محسوس ہوا، اور کس طرح آپ 8 سال سے اس کو مینیج کر رہی ہیں؟ جی، شادی کرنے کے بعد بھی کوئی خاص پرابلم کا کسی قسم کا بھی سامنا نہیں ہوا، کیونکہ الحمدللہ یہ خود بھی بہت اچھے ہیں اور ہر لحاظ سے یہ جو ہے ہر چیز کو مینیج کر لیتے ہیں. تو یہ نہیں کہ مجھے کوئی ایسی چیز ڈسکس نہیں کرنی پڑے گی کہ جس سے مجھے کوئی چیز میں ٹینشن ہوئی ہو. تو سارے گھر کا نظام ہر چیز یہ خود ہی سنبھالتے ہیں. اور اس کے بعد پھر ہم نے سوچا، ان کے دل میں خیال آیا. پہلے ہم لوگ لاہور میں تھے، لاہور میں ان کی جاب تھی. پھر انہوں نے اسپیشلی کیونکہ ہم لوگ گجرانوالہ کے رہائشی ہیں، تو پھر ان کا یہ مائنڈ بنا کہ میں نے گجرانوالہ جانا ہے. وہاں پہ انہوں نے اپنی ٹرانسفر کروائی، اور میں نے اپنے جو میرے جیسے بھائی ہیں، بلائنڈ لوگ ہیں، میں نے ان کے لیے کوئی نہ کوئی کام کرنا ہے. تو پھر ہم نے سوچا کیوں نہ کوئی ایسا سینٹر بنایا جائے، کیونکہ کوئی بھی پورے تقریباً سمجھ لیں پاکستان میں بھی کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے کہ جو اتنا بلائنڈ کے لیے سب کچھ کر رہا ہو. حکومتی لیول پہ کچھ ادارے ہیں، وہ صرف اسٹڈی تک ہیں. پھر انہوں نے یہ الحمدللہ ادارہ بنایا ہے، اپنا سینٹر انسٹیٹیوٹ چلا رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے، جس میں سب کچھ سکھا رہے ہیں. باقی آپ کو مزید بتائیں گے اس بارے میں. اچھا، سب سے پہلے آپ مجھے سر عدنان بھائی یہ بتائیں کہ آپ کو یہ جذبہ کیسے آیا کہ آپ کو ان کی مدد کرنی چاہیے جو آپ کے ساتھ اسٹوڈنٹس ہیں جو آپ کے ادارے میں پڑھ رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو شکریہ آپ کا، آپ یہاں پہ تشریف لائے. بات یہ ہے کہ میں سرکاری ادارے میں پڑھ رہا تھا، اس وقت میں BA کا اسٹوڈنٹ تھا. تو ہمارا ہاسٹل ایک سرکاری اسکول کے پاس تھا. اس میں ایک بچہ آیا جس کی عمر 12 سال سے زیادہ تھی، 14 سال اس کی عمر تھی. تو اسکول والوں نے اس کو ایڈمیشن نہیں دیا، کیونکہ گورنمنٹ کی پالیسی ہے وہ چھوٹے بچوں کو رکھتے ہیں، بڑے بچوں کو نہیں رکھتے. تو میرے دل میں خیال آیا یہ بچہ یہاں سے مایوس ہو کے چلا گیا ہے، یہ اس کی زندگی ضائع ہو گئی ہے، یہ گھر کی 4 دیواری تک محدود ہو گیا ہے. اب گورنمنٹ کو اس چیز کا نہیں اندازہ کہ اس کا کتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے. ان کی اپنی پالیسیز ہیں، کیونکہ ان کے گھر میں کوئی اللہ معاف کرے اللہ نہ کرے کوئی ایسا معذور بچہ ہے نہیں ہے، تو وہ پرابلم سمجھ نہیں پاتے. تو اس وقت میں نے یہ ارادہ کیا تھا اگر اللہ نے مجھے طاقت دی، ہمت دی، تو میں ایک ایسا ادارہ بناؤں گا جس میں نابینا بچوں کو ایڈمیشن دیا جائے گا، اور اس کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہوگی. اور الحمدللہ وہ لوگ جو حادثاتی طور پہ بلائنڈ ہو جاتے ہیں، یا وہ لوگ جن کو ادارے کا پتہ نہیں چلتا، عمر گزر جاتی ہے اویئرنیس کی وجہ سے، تو ایسے لوگوں کو ہم لوگ الحمدللہ اس میں ایڈمیشن دے رہے ہیں. اچھا، اس کے بعد مجھے یہ بتائیں آپ
کہ آپ جو اس ادارے کو ہینڈل کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو کیا کیا مشکلات پیش آتی ہیں یا کن کن معاملات میں سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے کہ آپ اتنے بڑے جو ادارے کو مینیج کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو فنانسنگ کا جو فنانشلی پرابلم ہے وہ آتی ہے، کیونکہ پیسے آپ کو پتہ ہے ہر کام کے لیے چاہیے. ہمارا ادارہ یہ لوگوں کی مدد سے چلتا ہے، خیراتی ادارہ ہے، تو اس میں تقریباً 1.5 لاکھ روپے کا ماہانہ جو ہے ایکسپینسز آ جاتے ہیں. تو اس میں سب سے پہلے تو ہمیں جو اس کی فنانسمنٹ ہے وہ کرنے میں پریشانی ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ لوگ ہیں جو جذبہ رکھتے ہیں. اس ادارے میں نابینا بچوں کو بریل سکھاتے ہیں ہم. یہ بریل بکس پڑھی ہوئی ہیں ہماری، یہ دیکھیں ذرا، اس کی مدد سے ٹٹول کے پڑھتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم ان کو کرسی کی بنائی سکھاتے ہیں تاکہ یہ ہنر سیکھ کے کرسی کی بنائی کریں، کسی فرنیچر والے کے پاس بیٹھ جائیں، یا پھر ان کو سرکاری نوکریاں ہمارے ہاں ورک شاپ میں آتی ہیں، وہاں بھی نوکری مل جاتی ہے. پھر کمپیوٹر سکھاتے ہیں ہم، آج کے دور میں جدید سکھاتے ہیں ہم. آج کے دور میں جدید ٹیکنالوجی ہے، کمپیوٹر بہت بڑی ضرورت ہے. ہم ان کو کمپیوٹر سکھاتے ہیں تاکہ ان کو ڈاکومنٹس کا مسئلہ نہ ہو، اپنی اسٹڈی میں کوئی چیزیں ڈاؤن لوڈ کرنا، کچھ اپلوڈ کرنا، کسی کی محتاجی نہ ہو. ٹھیک ہے. اچھا، آپ نے یہ مجھے ایک کتاب کے بارے میں بتایا، یہ ہمارے سامنے اسلامیات کی نہم دہم کی کتاب موجود ہے میٹرک کی، تو آپ اسے بتائیں کہ اسے میں اپنی مرضی سے کہیں سے بھی کھول کے آپ کو دیتا ہوں. آپ مجھے یہ بتائیں، یہ مجھے اس کی بالکل بھی سمجھ نہیں ہے، اور میرے خیال سے آپ جو دیکھ رہے ہیں ان کو بھی اس چیز کی قطعاً سمجھ نہیں ہوگی کہ یہ کیا چیز ہے. اور بریل آپ نے نام بتایا، بریل اس کا نام ہے اس کتاب کا، تو اس کو پڑھتے کیسے ہیں اور یہ کیا لائننگ ہے، کیا سسٹم ہے، یہ آپ کو عدنان بھائی بتاتے ہیں. اچھا، یہ پیج ہے ایک، آپ اس میں سے ہمیں بتائیں کہ یہ کس طرح آپ کو اس کا تعارف یہ ہے کہ یہ 6 ڈاٹس ہوتے ہیں اور ان کی 63 مختلف اشکال ہوتی ہیں. 6 ڈاٹس کو مختلف 63 طرح کی اشکال میں ڈھالا جاتا ہے. اور یہ ایک لوہی بریل نامی شخص کی ایجاد ہے جو حادثاتی طور پہ بلائنڈ ہو گیا، اور یہ پہلے 8 نقطوں پہ تھی، اب یہ 6 نقطوں پہ مشتمل ہے. اور اسی میں ہماری انگلش، اردو، عربک ساری اسی میں لکھی جاتی ہے. اب یہ ہمیں آپ نہ پڑھ کے دکھائیں کہ کس طرح آپ اس کو پڑھتے ہیں اور یہ کیا لکھا ہوا ہے. یہ لکھا ہوا ہے اسلامیات نہم دہم حصہ دوئم صفحہ نمبر 31. ٹھیک ہے. قوم کی مدد کرے اور قوم کی محبت تجھے اس قدر اندھا کر دے کہ تو ظلم میں بھی اس کی مدد کرنا جائز سمجھے. ویسے اپنی قوم یہ کیا ہے جی، اپنی یہ لفظ مٹا ہوا ہے. ٹھیک ہے. محبت سے کوئی بری بات نہیں، بلکہ یہ تو فطرت کے تقاضوں کے مطابق ہے. ٹھیک ہے جی. کہہ رہا ہے کہ اپنی قوم سے بندہ منسلک ہوتا ہے، جس سے بھی منسلک ہوتا ہے، چاہے جیسے بھی ہو، کسی طرح بھی ہو، کہ اس سے محبت کرنا چاہیے. یہ انسانی فطرت کے تقاضے کے مطابق ہے. بالکل. یہ اگر میں آپ کو کتاب دکھاؤں تو اس پہ اس طرح کا کچھ بھی نہیں لکھا کہ جو ہمیں نظر آئے، لیکن ان کو ہر طرح سے اس چیز کی سمجھ آ رہی ہے. یہ بالکل اس کو پڑھ رہے ہیں، اور یہ میں نے جب ان سے سنی ہے تو مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ یہ ان کے جذبات کو ابھارنے کے لیے ہے کہ قوم کی مدد کریں، قوم کے لیے اٹھیں، یہ بھی آواز بنے لوگ، یہ بھی اپنے اندر ہمت پیدا کریں. ان کے ساتھ جو ان کے اسٹوڈنٹس ہیں، آئیے مزید آپ کو ان سے ملواتے ہیں. کہ سب سے پہلے تو یہ بھائی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ مبشر نظر. مبشر نظر صاحب، آپ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کیا کرتے ہیں اور یہ آپ نے کیا پکڑا ہوا ہے؟ یہ کرسی کی بنائی کر رہا ہوں. تو یہ میں کرسی کی بنائی کر رہا ہوں. یہ ٹھیک ہے جی. اسے ذرا آپ اٹھا کے دکھا دیں ایک دفعہ. یہ جی کرسی کی بنائی کر رہے ہیں، اور یہ اس کو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے مینیج کیا ہوا ہے. یہاں پہ یہ دوسری چیزیں بھی مجھے دکھا رہے تھے کرسی کے ریلیٹڈ، وہ بڑی اچھی جو اتھینٹیکلی انہوں نے اس طرح سے تیار کی ہوئی ہیں کہ یہ کوئی بندہ عام محسوس ہی نہیں کر سکتا کہ کسی بلائنڈ نے اس کو سر انجام دیا، اس کو پراپرلی بنایا ہوا ہے. اچھا، یہ ہمارے ساتھ ایک اور بھائی ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام اسد رضا ہے. اسد رضا صاحب، آپ کیا کچھ منفرد دکھانا چاہیں گے؟ یہ کہ ہم نارمل لوگوں کی طرح موبائل بھی یوز کر لیتے ہیں، جیسے کہ میرے ہاتھ میں بھی ٹچ موبائل ہے، میرا اپنا ذاتی ہے. اس میں یعنی کہ جیسے کہ میں آپ کو اپنا نمبر یا پھر اس طرح سے میں آپ کو نمبر لکھواتا ہوں، آپ وہ ذرا لکھ کے تو ہمیں دکھا دیں. ٹھیک ہے. لکھیں جی 0303 85 18
8518 518 924 جی. اچھا انہوں نے میرا نمبر بالکل ٹھیک لکھا ہے, آپ کے بالکل سامنے ہے کہ انہوں نے میرا نمبر بالکل ٹھیک لکھا ہے, اور آپ اس کو سیو بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ان کو یہ پراپرلی سیو کر رہے ہیں میرے سامنے. تو واقعی میں یہ ایک شاندار ان کے پاس ٹرک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ اس کو موبائل کو کیسے اس طرح سے اتنی شاندار طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں جیسے کوئی عام بندہ کر رہا ہوتا ہے؟ ایکسپلین کرتا چلوں تھوڑا کہ لوگ سمجھتے ہیں یہ کوئی علیحدہ موبائل ہے نا کہ کمپنی علیحدہ سے بناتی ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ یہ موبائل میں ہر موبائل میں بائی ڈیفالٹ ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے ٹاک بیک کے نام سے, اس کی مدد سے ہم نے آن کرنا ہے.